آپ کو بہت واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے. جو خزانے اللہ نے اس پاکستان کو دیے ہیں حقیقی معنوں میں دنیا کا کوئی اور ملک کوئی اور خطہ اتنے خزانے اپنی اس چھوٹی سی جگہ میں نہیں رکھتا جتنا یہ پاک سرزمین رکھتی ہے. یعنی صرف ریفرنس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتائیں. دنیا میں گدھوں کی سب سے زیادہ پاپولیشن پاکستان میں ہے. یہاں پہ 5.6 ملین گدھے موجود ہیں. مشکل دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں. دیکھیے، قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، اس میں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 24 کروڑ لوگ جو ہیں اس ریاست کو سنبھالیں گے. پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، انسانی سرمایہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد خطے میں اہم ترین لوکیشن ہے جسے میں مغربی ایشیا میں کہتا ہوں، خاص طور سے مغربی ایشیا، وسطی ایشیا میں اور شمالی افریقہ میں. یہ بہت اہم ملک ہے، اور اس وقت جو ہے موجودہ حالات سے بددل نہیں ہونا چاہیے. آگے بددل نہیں ہوں، میں اپنی لوکیشن کی وجہ سے پریشان ہوں اور افسردہ ہوں، نا امید ہوں کہ میرے ہمسایوں کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش، ویتنام، بھارت کس طرح سے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گرو کر رہے ہیں. ہم بہت ساری FDI تو لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ کیوں نہیں ہو پا رہا ظاہر صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے FDI کے، وہ کچھ ہیں جی کہ 10 کروڑ ڈالر آ گئے، 14 کروڑ ڈالر آ گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو بلینز آف ڈالرز کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ درکار ہے. اس میں سعودی عرب نے نو ڈاؤٹ ہمارے ساتھ پہلے 2 ارب ڈالر کی ایک کمٹمنٹ کی تھی یا ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی. پھر وہ ابھی پرائم منسٹر وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 5 ارب ڈالر تک اس کو بڑھا کے کریں گے. تو سعودی عرب جو ہے وہ اس میں سیریس ہے، اور پھر ہمارے آرمی چیف بھی ان سے مل چکے ہیں، ان کے ولی عہد سے، اور کسی بھی لمحے وہاں سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اتنی ہماری لوگ وہ نہیں ہیں انٹیلیجنٹ یا ایڈوکیٹڈ کہ وہ اس طرح کے ڈیسیشن لے سکیں کہ واٹ از ویئر وی آر کمپیٹیٹیو لانگ ٹرم کمپیٹیٹیونیس ہماری لیبر کی ہے. دیٹ از آور اون اسٹرینتھ. ہمارے پاس بجلی بھی مہنگی ہے، ہمارے پاس کیپٹل بھی مہنگا ہے، ہمارے پاس فارن ایکسچینج بھی نہیں ہے. تو ہمیں ان کو اس طرح سے لانا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. تو وہ تھوڑا سا پالیسی آتی ہے ہمیشہ گورنمنٹ سے، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے 250 ملین، تو اس میں آپ ہر آدمی کو نہیں وہ کہہ سکتے ہو کہ دے کین ٹیک دا رائٹ ڈیسیشن. اور جو بڑے گروپس ہیں وہ تو ڈائیورسیفائی کر گئے، شوگر میں، سیمنٹ میں، پاور سیکٹر میں اور سیکٹرز میں. تو ان کو ٹیکسٹائل میں بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں آپ کو SMEs کو ہی لانا ہے اور وہی مزدوری کر کے بڑے ہوں گے اس میں، اور دیٹ از یور انجن آف گروتھ ان دا فیوچر. IT انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسی ہے جہاں لیبر انٹینسو اینڈ منیمم انویسٹمنٹ آف فارن ایکسچینج. دیٹ شوڈ بی آر. کئی ماہ سے یہی رو رہا ہوں، ہر پروگرام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان، پاکستان کا مسئلہ ٹیکس نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ انویسٹمنٹ ہے. جی سر. اور ٹیکس کو بڑھانے کے چکر میں آپ نے انویسٹمنٹ کو ختم کر دیا. تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ، اگر پرائیویٹ، میرے نظر میں جو پرائیویٹ آدمی جو انویسٹ کرتا ہے وہ گروتھ کے لیے بہت موضوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ انویسٹ کرتا ہے کہ اس کو اس میں سے ریٹرن آئے گا. جب ہم ٹیکس لگا کے اس کا پیسہ حکومت کے حوالے کرتے ہیں اور ایک بیوروکریٹ وہی پیسہ لے کے اس کو اپنی گاڑیوں پہ لگاتا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ کا بھی پروجیکٹ کرتا ہے، تو وہ بالکل انیفیشینٹ طریقے سے کرتا ہے. اس کا اکانومی پہ زیرو امپیکٹ نہیں بلکہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے، ٹیکس اینڈ سپینڈ کا نظام جو ہے، اس نے پاکستان کو بینکرپٹ کر دیا، کیونکہ وہ گروتھ، ہماری گروتھ کو ختم کر دیا. اس نے ہماری انٹرپرینیوریل کلاس کو ختم کر دیا. ہم نے 2 نمبر کے لوگ پیدا کر دیے. ہماری اکانومی جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی. ہماری اکانومی، پہلے بھی بات ہو چکی ہے بہت دفعہ کے پروگرام میں، کہ ہماری اکانومی انورڈ لکنگ اکانومی ہے اور یہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے.
اور امپورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم انرجی امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم ہضم کرتے ہیں تو ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اب اس وقت کیا جو کرنٹ سینیریو ہے جب ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اس تیزی سے گرا ہے، یعنی کہ ابھی آپ نے دیکھا سال 1.5 سال کے اندر، ابھی تو شاید بہتر ہے 9 مہینے سے، لیکن اس سے پہلے جو ہے تو وہ تو آپ کے لیے ایک ونڈ فال ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنا ڈالر جو ہے وہ کم ہو گیا تو نہیں، اس کا بینیفٹ کب ملتا ہے جب وہ لانگ ٹرم ایک سٹیبلٹی رہتی ہے. جیسے ہم اگر 5% ایئر کریں، اگر اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کا را مٹیریل بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا کاٹن انٹرنیشنل پرائس پہ ہے، آپ کی انرجی آئل پورا امپورٹ ہے، تو ہر چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. آپ کو 3 مہینے کا ونڈ فال خالی ملتا ہے. 3 months میں پورا ایڈجسٹمنٹ آئی جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں شوگر پرائس، ویٹ پرائس سب انٹرنیشنل پرائس سے لنک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر یہاں سے افغانستان چلا جاتا ہے، ایران چلا جاتا ہے، اور جگہ چلا جاتا ہے. تو یہ ڈسٹورشن نہیں چل سکتے ہیں. آپ کو اکانومی کو آپ ڈی ریگولیٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے، آپ ریگولیٹڈ اکانومی میں نہیں چل سکتے ہیں. تو یہ اب جتنا بھی بھلے آپ برا کہیں کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے اور ایکسپورٹرز کے لیے میں کہتا ہوں اٹ از بیٹر. سو اس کو جب آپ نے آؤٹ ورڈ لوکنگ اکانومی کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بے شمار انویسٹمنٹ چاہیے ایسے ایریاز میں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں، آؤٹ ورڈ لوکنگ ہے. سو اس کے لیے پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے نا. اس کے لیے FDR بھی بدلے گی، اس کے لیے پلاننگ ڈویژن بھی بدلے گی، اس کے ذریعے جو 50 آپ کے منسٹریز ہیں یا 70 منسٹریز ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی. تو آپ کو تو ایلن مسک لانا پڑے گا.